محترم السلام علیکم. ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی تھیں اور حضرت حسن نے 70 شادیاں کی تھیں. ہمارے ایک دوست نے اس پر اعتراض کر کے یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے. البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے. 70 نہیں، اس میں 120 شادیوں کو لکھا ہوا ہے. باقی حضرت حسن نے یہ 120 شادیاں کیسے کیں؟ 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے. ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں 4 شادیاں کی انہوں نے اور 4 کو طلاق دی، پھر 4 شادیاں، ایسے بہت کیا انہوں نے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنی طلاقیں دینا شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، تو طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے. حضرت حسن یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ خود اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے لیے پیش کرتے تھے. لوگ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے بھائی حضرت حسن کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا، وہ لوگ کہتے تھے بس آپ کر لیں. کیوں؟ تاکہ ہماری رشتہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے. بے شک آپ بعد میں طلاق دے دینا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے تھے بھائی چونکہ نکاح جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے، بے شک طلاق بھی ہو جائے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے. دیکھو کسی عورت سے آپ کا نکاح ہوا تو اس کی ماں آپ کی ساس بن گئی. اب آپ اس عورت کو طلاق بھی دے دو گے تو بھی اس کی ماں سے نکاح، بولو بھائی نہیں، کیونکہ وہ تو ساس بن گئی. بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، ساس سسر کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس سے اگر آپ کی اولاد ہو گئی، اب حضرت حسن بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اولاد ہو جاتی تھی اس سے، تو لوگ اس اولاد پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارا جو بیٹا ہے، یعنی ہمارا جو نواسا ہے، اس کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ فخر کرتے بھائی نبی سے رشتہ داری. تو اچھے خاندان میں رشتہ داری کی جس کو قدر ہوگی اس کو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا، جس کو نہیں ہوگا وہ کہے گا یار یہ کیا ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے ڈانٹ کے خطاب کرنے لگے کہ لا تزوج الحسن، میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح مت کیا کرو، فإنہ مطلاق، یہ طلاق دے دیتے ہیں. حضرت علی کو اس پہ تھوڑا سا کہ یہ طلاق کیوں دے دیتے ہیں. ان کو پتا تھا یہ طلاق دیتے ہیں ان کو دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے، تو لوگوں سے کہنے لگے کہ ان کو رشتہ مت دیا کرو. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بلے طلاق دے دیں، ہم ان کو رشتہ دیں گے. کیوں؟ ان اولدا نجیبن، کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو بچہ بڑا خاندانی نسب والا پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک بچہ ایسا پیدا ہو گیا جس کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ تو ہمارا بلڈ ریلیشن ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بھلے بے شک طلاق دے دیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ جب طلاق دیتے تھے تو آج کل طلاق کے بعد عورت کو نقصان ہوتا ہے. حضرت حسن جب طلاق دیتے تھے عورت کو فائدہ ہوتا تھا، اتنی دولت دیتے تھے اس کو طلاق کے وقت. 100 باندیاں دیے طلاق کے وقت. یعنی باندی اس زمانے کا قیمتی ترین مال ہوا کرتا تھا. کسی عورت کو طلاق دے رہے ہیں اور 100 خادم 100 باندیاں اس کو دے رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے طلاق دیا کرتے تھے. تو اپنی نکاح کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہوئی ہیں. وہ ہر دوسرے دن چلا دیتے ہیں میں نے دوسری شادی کیوں کی، میں نے تیسری شادی کیوں کی. تیسری کے بعد رک گئے، میرے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی چوتھی دے دے. بھائی آپ نے دوسری یا تیسری شادی کی ہے، یہ آپ کا ایک ذاتی ایک آئلی مسئلہ ہے. آپ اس کے اوپر کلپ اور تھم نیل کیوں بناتے ہیں؟ جو شخص یعنی علم کے اس لیول پہ لائی کرتا ہو کہ وہ اپنی نجی زندگی اس حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے تو آپ پھر کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، ان کے اوپر یہ جو واقعہ 120 شادیوں والا ہے اور کثرت ازواج والا اور زیادہ طلاقیں دیتے تھے، یہ بالکل جھوٹی تعریف ہے جو اس شخص نے بیان کی ہے. پتہ نہیں اب ان کے مقاصد کیا ہیں اس کو بیان کرنے کے، اور ضرورت کیا تھی اس کو بیان کرنے کی جب آپ کی کمپیٹنسی نہیں، آپ ایک جھوٹ بیان کر رہے ہیں. اور آپ نے اگر اس کی سچائی سمجھنی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا آپ خلافت و ملوکیت پڑھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت حسن پہ یہ جھوٹ باندھوایا کس نے ہے. کسی نے تو گھڑا نہ بیٹھ کے. حضرت حسن علیہ السلام والا بھی اس نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ کیا کہنا، جہالت کا مظاہرہ کیا. اور اس کا قصور نہیں، ان کے بزرگوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتہ تھیں، تو انہوں نے بھی اسی قسم کی جہالتیں لکھی ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. جی وہ عورتیں بڑی یعنی خوش نصیبی محسوس کرتی تھیں کہ خاندان رسول سے ہمارا رشتہ ہو جائے، اور حضرت حسن طلاقیں بہت دیا کرتے تھے. مولا علی نے جو ہے وہ کوفے میں اعلان کرا دیا تھا کوئی اس کو اپنی بچی نہ دے، پھر بھی لوگ. یار آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کی آپ حضرت حسن ابن علی کی توہین کر رہے ہیں ان انٹینشنلی. یہ ساری باتیں میں آپ کے بارے میں کروں کہ آپ کے ابا جی نے کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ہے کہ مفتی نے 3 کر لی ہیں، اس کو چوتھی کوئی نہ دے. ٹھیک ہے،
تو آپ کو کتنا برا لگے گا. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. حسن ابن علی سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ 120 شادیاں کریں گے اور اس میں سے یعنی 116 کو تو طلاق دی ہوئی ہے نا انہوں نے. وہ کہہ رہے ہیں 1-2 دن رکھتے تھے چھوڑ دیتے تھے. یہ 1-2 دن رکھ کے بیوی کو چھوڑ دینا یعنی کسی شریف النفس آدمی کی نشانی ہوتی ہے؟ آپ بتائیے آج کے دور میں. اور اس شخص کو یہ حیا بھی نہیں آئی ہے کہ یہ وہ بات ہے جو اس کے بارے میں کوئی کرے تو اس کو برا لگے گا. اس کے بابوں کے بارے میں علماء دیوبند جن کو یہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی کر دے تو برا لگے گا. بریلوی علماء کے بارے میں کر دے, اہل حدیث شیعہ کے بارے میں کر دے, وہ کہیں گے یاری کس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں, ان کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی ہے. کوئی حیا کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے. اور اس طرح حضرت حسن علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بالکل جھوٹ باندھا ہے, ان کے بزرگوں نے بھی باندھا ہے, انہوں نے بھی. یہ تاریخی روایتیں ہیں اور تاریخی روایتیں آپ کو پتہ ہے تاریخیں لکھوائی ہوئی ہیں آل امیہ اور آل عباس کی, جو اہل بیت کے دشمن تھے. انہوں نے جان بوجھ کے جو آل رسول تھے, آل محمد تھے علیہم السلام اجمعین, ان کو بدنام کرنے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں, باقاعدہ گھڑی گئی ہیں. اور میں ان کو پہلے تو میں ان کو پھکی الزامی والا جواب دیتا ہوں نا, اس کو تو شاید حوالہ نہیں پتا ہوگا, اس کو میں حوالہ دیتا ہوں نا. یہ تاریخ دمشق سے اٹھائی ہے روایت. تاریخ دمشق لکھی ہے امام علی بن حسین ابن عساکر نے, المتوفہ 571 ہجری. اسے تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں, ویسے ہم اردو میں دمشق بولتے ہیں, لفظ ہے دمشق. اے مولویاں ہستے, تاریخ دمشق, تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں اسے. تو یہ جو روایت ہے حضرت حسن کثرت ازواج کرتے تھے, اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے شہید کروایا تھا. تو سر پوری گل دسو پھر عوام نو, حسن دے ویاہ تے بیان کیتے جے نا, تو نالے بھی دسو کہ حضرت حسن نو زہر دے کے حضرت معاویہ نے مروایا ہے. کوشچن شادیوں کے حوالے سے جو آپ نے ایک بات کی ہے, ویسے میرا ایک آپ سے سوال ہے, ایک وقت میں انسان کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ عذرو قرآن تو 4 شادی, یعنی ایک وقت میں 4 بیویاں رکھی جا سکتی ہیں. اور اگر چوتھی کو آپ نے طلاق دی ہے تو جب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوتی آپ اگلی پھر چوتھی جو ہے نا وہ ابھی تک نکاح آپ نہیں کر سکتے. اب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کو رکھیں اور پھر جو ان کے سر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں, تو ویسے میرا ایک سوال ہے آپ سے, وہ 99 بیویوں کو آپ یوں کر کے رکھیں, پورے تقسیم کریں کہ آپ کی جو ظاہری حیات مبارکہ بلوغت کے بعد جب شادیاں ہوئیں تو یہ ریشو کیا بنتا ہے؟ تو وہ اغوا کر کے لائی جاتی تھیں لڑکیاں جن سے ان کی شادی ہوتی تھی, یا ان کے ماں باپ کی مرضی سے شہزادہ رسول شادی کرتے تھے؟ ہم نے تو یہ پڑھا ہے اور لوگ یہ بات کرتے ہیں. نہیں, میری ایک چیز ہے, میرا سوال ہے, میں بڑی عام بات اس ماں باپ خود لا کے پیش کرتے. ایک سیکنڈ, سوال یہ ہے کہ ایک محلے کے بندے کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ میری بیٹی کو طلاق دے دے گا, اپنی شادی کروائے گا؟ یہاں تو نہیں ہوگی پاکستان. پاکستان کو چھوڑیے, پوری دنیا میں مجھے کوئی مثال دیجئے کہ جب پتہ ہو کہ یہ کل یہ بندہ میری بیٹی کو طلاق دے دے گا, یا مہینے بعد دے دے گا, یا 2 مہینے کے بعد دے دے گا, تو پھر وہ پھر بھی کہے جی کہ نہیں میں اپنی بیٹی اس کے ساتھ بیاؤں گا. نہیں ہوتا نا. اب 2 ہی باتیں, یا تو سمجھو یہ ڈکوسلا ہے, کوئی ماں باپ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے کہ ایک آدمی طلاقوں پہ طلاقیں دی جا رہا ہے. بھائی یہ کٹھی تو 99 نہیں کی ہے نا, شریعت کو پابندی کی ہے نا, نواسہ رسول ہیں. تو جب نواسہ رسول نے شریعت پر پابندی کرتے ہوئے ایک وقت میں 4 ہی بیویاں رکھی ہوں گی نا, تو جب یہ شریعت پر پابندی کر کے انہوں نے کیا تو وہ ماں باپ کیا تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے تھے؟ یا تو یہ ڈکوسلا ہے, یہ آپ کی شخصیت کو گہنانے کی وجہ سے, ان کی شخصیت کے اوپر داغ لگانے کے لیے یہ آپ کے اوپر الزام لگایا گیا ہے, یا تو یہ. اور اگر ہوئی بھی ہیں تو یقیناً والدین کی رضا اور مرضی سے ہوتی تھیں. پھر آخر وہ راز کیا تھا کہ وہ والدین اپنی بیٹی پیاری تھی. بھئی ہر بندے کو بیٹی پیاری ہوتی ہے, تو جب پتہ ہے کہ یہ بندہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر شادیاں کیوں کروائیں؟ اگر یہ کہیں کہ جی ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی تھی تاکہ میرا رشتہ رسول اللہ کے سحر کے ساتھ جڑ جائے, ہمارے رشتے آپس میں جڑ جائیں, تو پتہ چلا یہ کیسی باتیں نہیں ہیں, یہ تو ایک شرف اور عزت اور مقام والی باتیں ہیں. تو جن لوگوں نے یہ لکھا بھی ہے کہ آپ نے اگر کثرت زواج کی ہے, پہلے تو یہ ہے ہی نہیں, اور اگر ایسا ہوا بھی ہے تو کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ امام حسن کی طلاق کے بعد اس لڑکی نے کسی اور جگہ شادی کی ہو؟ بنی امیہ نے ایک اور بان
جو عام کر رکھی ہے کہ امام نے صلح کر لی. اور کیوں صلح کی؟ اس لیے امام نے مال مانگے, کتنا مال مجھے دے دو, اور سادانہ 1,00,000 درہم معاویہ سے لیا کرتے تھے. بہت بڑا مال ہے نا, اتنا مال دیتے تھے. اور وہ پھر انہوں نے بہت لگژریس زندگی گزارتا شروع کی. ایک شادی میں روایت غلط روایات ہیں, اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کو بات تک ہمارے لیے بہت مشکل ہی نہیں. اور ایک شادی میں انہوں نے جو مہر بنایا وہ 100 کنیزیں مہر کے دیوے کا. جو شخص 100 کنیزیں مہر میں دے, اس کے بعد کتنی کنیزیں ہو؟ 1000 تو ہونی چاہیے. تو اگر جس کے پاس ہزاروں کنیزیں اور 1,00,000 درہم سالانہ وہاں سے لیتا ہے, تو یہ جو زندگی ہے یہ پھر شاہانہ پہ زندگی ہوگا. اور پھر اعوذ باللہ کوئی عیاش اور اس کو سب کا ذہن میں تصور آتا ہے, اور شادیاں بہت سب جھوٹ ہے, سب پروپیگنڈا ہے. اس جھوٹ و پروپیگنڈے کو یہاں جا کر اس روایات کے اقراری کو بحث کر کے کہ یہ ضعیف ہے, یہ دشمن میں بلائے, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم اس کا مقابلہ قرآن کے ذریعے کریں گے, مسلم قرآنیہ کے ذریعے. ہم اس کے مقابلے میں سورہ دہر پیش کریں گے, پورا سورہ قرآن کا. سورہ انسان سامنے رکھیں گے. لما یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا واسیرا ویتیما. 3 دن کے روزہ رکھنے کے بعد اپنا کھانا, اپنی روٹی یتیم کو دے دیتے ہوں, اسیر کو دے دیتے ہوں, مسکین کو دے دیتے ہوں. اس کا قرآنی نظریہ یہ ہے. قرآن آپ کو جو شخصیت امام پیش کروا رہا ہے, وہ شخصیت امام کیا ہے؟ عیسیٰ. کیسا عیسیٰ؟ کیسا عیسیٰ کو کوئی مجر نہیں کر سکتا ہے. جو ایک عام کرتا ہے تو وہ علی حب اللہ کرتا ہے. لا اريد منکم جزاء ولا شکورا, تم سے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. قرآن امام حسن مجتبیٰ کی یہ شخصیت پیش کرتا ہے. اس شخصیت کے مقابل میں جو بھی روایت آئی اور امام کو جس بھی شکل میں پیش کرے گی, آپ کسے قبول کریں؟ قرآن کے مقابل میں کسی روایت کو قبول نہیں کر سکتے. اور قرآن کے مقابل اس قسم کی روایات کو سامنے لانے والے قرآن کے خلاف نہیں. ہم سے یہ کہتا نہیں کہ آپ کو قرآن پہ جو نہیں عمل کرتے, قرآن کی جو تلاوت کرتے, قرآن کی حفظ کرتے. ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں, قرآن کو حفظ بھی کرتے ہیں, قرآن کو بچایا بھی. آپ تیار موضوع ہے, قرآن بچانے والے بھی ہم ہیں, قرآن کو پیش کرنے والے بھی ہم ہیں, قرآن پر عمل کرنے والے بھی. کبھی مسلمات قرآنیہ ہے, ان کے مقابل جو بھی چیز آئے گی اسے ہم قبول نہیں کریں. کہ بنی عباس نے کیوں کیا, میں یہ کافی آواز ہے اس میں, صرف اگر بات پہنچ گئی ہو تو یہ کافی ہے کہ ہم مسلک کے خلاف کوئی بھی روایت آئے اس روایت کو ہم نہیں مانیں گے. ہم مسلمات بھی, ہمارے پاس عام مسلمات نہیں ہے, مسلمات قرآنیہ ہے, کماد قرآن ہے. ہمیں امام کی شخصیت قرآن جو پیش کر رہا ہے اسے چھوڑ کر ہم کسی کی روایت پر جانے والے نہیں ہیں. اب وہ روایت جتنی مرضی زیادہ ہو کم ہو, کس کتاب میں ہو, اس کتاب میں اس سے کوئی بات. اچھا بنی عباس نے کیوں کیا؟ بنی عباس تو کیا دشمنی؟ بنی عباس تو امام کے دور میں خود بنی عباس کے جو حکمران آئے ہیں وہ امام کے دور پہ نہیں تھے, لیکن ان کو جس سے مقابلہ تھا وہ احفاد امام حسن مجتبیٰ. ان کا مقابلہ جن سے تھا, جن سے ان کا سیاسی رقابت جن سے تھی, وہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد ہے, آپ کی ذریت ہے. اور اگر اس سلسلے کو, اس حق کو وہیں ختم کر دیا جائے کہ یہ ولایت اور یہ خلافت امام حسن مجتبیٰ کا ہی حق نہیں تھا, تو پھر بنی عباس کا ہار بن جا. رہی میری بات پہنچ رہی ہے نہیں باس؟ یہ جو مشہور ہے کہ آپ زیادہ شادیاں زیادہ کرتے تھے, زیادہ شادیوں سے مراد نہیں کہ 4 شادیاں کی ہوں, یہ نا. ہم اگر کسی نے 2 شادیاں کی ہو تو کہتے ہیں زیادہ شادی. ہماری بات تو نہیں کرتے, 4 شادیاں 200 عربوں میں عام تھی. زیادہ شادیاں کرتے تھے, یعنی صبح شادی کرتے تھے, شام کو طلاق دیتے تھے. یہ عام ہے یہ بات. اور اس کو بہت زیادہ کہ ہم سے پوچھا بھی آتا ہے کبھی کبھار, اپنے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ روایات کیا ہیں کہ امام اتنی شادیاں کیا, اس کو کس نے پھیلایا ہے؟ اگر ہاں جو مسلمات قرآنیہ ہے اس کو رکھے وہ اپنی جگہ. ہم اگر دیکھیں اس قسم کی باتوں کو کس نے پھیلایا ہے, کس نے اسے انیشیٹ کیا ہے, یہ بات دل امام کے ساتھ جوڑی ہے. یہ منصور دوانیکی نے
یہ عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ نفس زکیہ ہارون میں نفس زکیہ کے نام سے ان کو خط لکھا. اس خط میں اس نے لکھا کہ تم تو اس حسن کے ماننے والے ہو جو کہ ہر شب ایک شادی کرتا تھا. یہ جو تعین ہے، یہ جو نسبت دی گئی ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بنی عباس کے منصور دوانقی ملعون سے ہوئی ہے. جس کی ابتدا منصور جیسے ملعون نے کی ہو، اس کے بعد وہ جتنی بھی کتابوں میں آ جائے، آپ کو بہت سے کتابوں میں نظر آتا ہے. یوں ان کتابوں میں نظر آتا ہے اس لیے کہ تاریخ ساری عباسی ہے، یعنی بنو عباس کے دور پہ دبی نے، اور باقی جو تواریخ ہیں ابن عساکر ہیں، یہ سب بنی عباس کے دور پہ تھے. جو بنی عباس کے دور میں لکھی ہوئی تاریخ میں جتنا زیادہ عجائبات نہیں، ہمیں اس سے کام نہیں ہے. اگر ہمیں اس کا روپ مل جائے کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، شروع آپ کو پتہ چلے کہ یہ بنی عباس کے اس ملعون نے شروع کی تھی، اور اس کا یہ سیاسی ایجنڈا کا، اور اس سیاسی ایجنڈے کی وجہ سے یہ بات یہاں سے شروع کی گئی تھی. اس کے بعد جتنی بھی پھیلائی گئی ہو، اس کی کوئی قدر قیمت بات ہی کہ وہ مظلوم امام ہے جس کی مظلومیت کو سمجھنے کی ضرورت، جس کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت، شخصیت کے حوالے سے بھی اور مرکب کے حوالے سے بھی مظلوم. ان کا مرکب بھی آج مظلومانہ بقی میں، جب خدا نصیب کرے وہ سب کو وہاں جانا، وہاں ہمیں کھڑے ہو کر سکی طرح زیارت کرنے کی بھی اجازت نہیں. اوپا نہیں ہے، پارگاہ نہیں ہے، زری نہیں ہے، وہ اپنی صلاح آپ کو کھڑے کر سلام کرنے کی اجازت نہیں. یہ ریا تو دور کی بات ہے. تا وہاں دردت اور کی مضبوبیت پر یہ ریا کا جو ہم کر سکتے ہیں، ہم آٹھ شوار کو زندہ رکھ. خدا کہتے دوئی صاحب کو میں پن کے مندس، لیکن اس سے بہت زیادہ اور ہو رہی ہے، نہیں کسی پہ ہو رہی ہے، باقی خالی دنیا میں یہ مجالس کھو رہی ہیں. اور ہم مسلمان لوگ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ یہ مجالس صرف شیعوں کے لیے دیے ہیں، باقی صرف شیعوں کا نہیں ہے. اس مظلومیت کی خلاف بولنا ہوگا. اگر آپ اس میں صرف اپنے حق کی مظلومیت کو لے دوسرے کو چھوڑے تو پھر آپ مظلوم کی حمایت نہیں کر سکتے. آپ کشمیر کے ہاتھ میں تو بولے، یمن کے ہاتھ میں نہ بولے، بھی آپ تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. آپ کو سارے کتبوں کے ہاتھ میں بولنا ہو. وہ یمن میں جو کہہ رہو وہاں پر، وہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہو وہاں پر، جو اگر یمن میں ہو رہا ہو وہاں میں ہر جگہ ہر ظالم کے خلاف بات کرنی ہو بھی، اور ہر ظالم کے خلاف اگر بات کرنا شروع کریں تو ظلم یہاں سے یہاں رکتا نہیں ہے. یہ ظلم کا سلسلہ آگے چلتا ہے، یہ بنی عباس تک پہنچتا ہے، بنی امیہ تک پہنچتا ہے، کیونکہ وہاں تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے، اس لیے وہ سلسلے کو یہی روک. یہاں پہ ظلم کا سلسلہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت پر حملے، یہ بھی دہشت کرتی ہے، یہ عقیدہ نہیں دہشت گردی ہے. یہ عقیدے میں ہم لوگ کو باندھ کر جو دہشت گردی کی جاتی ہے، یہ بھی عقیدتی دہشت گردی. آپ ان تمام چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے خلاف جب ہم کھڑے ہوتے تو ہمیں متحد ہو کر کھڑے ہونا ہے کہ ہم سب کا دشمن ایک ہے، دشمن الگ نہیں.